السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا دین پر نمازوں میں فرض رکعت کے علاوہ سنت رکعت کتنی، نوافل کتنے، وطر کتنے اور دیگر نفل نمازیں کتنی، درجنوں سوالات کے جوابات۔ دیکھیں، سنتوں کے بارے میں ایک مستقل حدیث تو نہیں ہے جس میں تمام کا ذکر ہو، لیکن جو ہے الگ سے احادیث موجود ہیں۔ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، یعنی آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں وہ چھوڑی، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے افضل وہ 2 رکعت جو سنتیں فجر کی ہیں وہ افضل ہیں۔ اسی طرح ظہر کی جو سنتیں ہیں 4 پہلے والی، یہ آپ نے نہیں چھوڑی، ایک دفعہ رہ گئی تھیں اور آپ نے پھر عصر کے بعد پڑھی۔ اسی طرح ظہر کے بعد 2 سنتیں، 2 نفل بھی ذکر آتا ہے، 4 رکعت کا بھی ذکر آتا ہے ظہر کے بعد، تو 2 رکعت کم از کم جو ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من صلی 12 رکعہ من غیر الفریضہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو 12 رکعتیں جو ہے وہ پڑھے گا فرض نماز کے علاوہ ایک دن اور رات میں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، جس میں 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر سے پہلے ہیں اور 2 ظہر کے بعد ہیں، یہ 8 ہو گئیں۔ مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں اور اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعت ہیں، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو یہ ہیں، ان میں عصر سے پہلے جو ہے انہیں غیر مؤکدہ ایسی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشگی نہیں اختیار کی، اسے غیر مؤکدہ کہتے ہیں، جس پہ ہمیشگی نہ اختیار کی ہو، ویسے ترغیب دی ہو۔ آپ نے کہا رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جس نے 4 رکعت عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کی، یعنی 2 رکعت کر کے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، تو نفلی نماز جو ہے جو فرض کے علاوہ ہے وہ دن اور رات کی 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے۔ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت ہیں تو 2 کر کے پڑھی جائیں، اگرچہ 4 پڑھنا جائز ہے لیکن افضل جو ہے وہ 2 کر کے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے عصر سے پہلے ترغیب دلائی ہے اور ہمیشگی اس پہ اختیار نہیں کی، اس لیے اسے غیر مؤکدہ کہتے ہیں، ورنہ سنت تو ساری مؤکدہ ہے، خیر ہی ہے اور اجر میں اضافہ ہی ہے، بندہ جتنی پڑھ لے تو اچھا ہے، اور چھوڑنے پہ ظاہر ہے اجر میں کمی آ جائے گی اور وہ اجر نہیں ملے گا جو سنت چھوڑنے سے، لیکن یہ ہے کہ فرض چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے اور سنت چھوڑنے سے اجر سے بندہ محروم رہتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ عشاء کی نماز کی کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز جو ہے فرض 4 رکعت ہے، حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے، 12 رکعت پڑھتا ہے دن میں بغیر فریضہ کے، فرض کے علاوہ اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں اس کا، تو وہ اگر رکعتیں جمع کی جائیں تو اس میں عشاء کے بعد 2 رکعت بنتی ہیں، اور بعض روایت میں 4 رکعت کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی عشاء کے بعد آپ نے 4 رکعت بھی پڑھی ہیں، تو 2 رکعت ہیں سنت عشاء کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے باقی نفلی نماز ہے، اور وہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے جو وطر کے ساتھ ہے، تو آپ وہ 2 نفل پڑھ لیں ایک وطر کے ساتھ، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8، آپ نے 13 رکعت تک پڑھی ہے، تو باقی جو ہے وہ نوافل ہیں، اور عشاء کی سنتیں شروع میں جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، لیکن بین کل اذانین رکعتان، ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، آپ اگر عشاء سے پہلے جائیں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ 4 رکعت والی روایت میرے علم میں نہیں ہے، کوئی عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت جو ہے اس کی کوئی دلیل صحیح اور صریح حدیث ہے میرے علم میں نہیں، لیکن 2 رکعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں بندہ، وہ عام مطلق ہے، کوئی بھی نماز کا ٹائم ہو تو کم از کم 2 رکعت جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی جائیں گی، تو 2 رکعت عشاء سے پہلے مسنون ہے اگر بندہ جائے، اور وہ یہ اس روایت کی بنا پہ کہ بین کل اذانین رکعتان، ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت ہے، اور اگر ٹائم مل جائے، اور اگر بندہ جائے اور ٹائم نہ ہو تو بس پھر بعد میں 2 سنتیں ہیں جو عشاء کے بعد والی ہیں، اور بعد میں وطر ہے، وطر کے ساتھ اب اگر بندہ رات کو اٹھتا ہے تو رات کو پڑھ لے وطر، اور صرف 2 سنتیں پہ کفایت کر لے، اور اگر رات کو نہیں اٹھ سکتا تو پھر وطر کے ساتھ جو ہے 2 رکعت پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، وہ اپنی مرضی ہے، یا جتنی زیادہ وہ رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور آخر میں ایک وطر پڑھے۔ وطر جو ہے 3 اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں، 5، 7 اور 9، یا پھر 2 رکعت کر کے نفل پڑھے اور ایک وطر اکیلا، یہ بھی پڑھنا اس طریقے سے بھی ثابت ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو کے بارے میں سوال ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں ساتھیوں کو، یہ مستقل نمازیں نہیں ہیں۔ تحیۃ الوضو سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی سنتیں پڑھنی ہیں، فرض پڑھنے ہیں، تو وہ تحیۃ الوضو بھی ہو گیا ہے، اور تحیۃ المسجد بھی، مسجد کے اندر جب بھی جائیں آپ سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، وہ تحیۃ الوضو بھی ہو جاتا ہے۔
مستقل یہ نماز نہیں ہے کہ تحیۃ المسجد اگر کوئی نماز کا ٹائم نہ ہو تو پھر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسجد میں جائے تو اس وقت تک بیٹھے نہ حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ تو بعض نے اسے سنت مؤکدہ کہا، بعض نے وجوب تک کا یہ قول ہے کہ آپ نے سلمان غطفانی کو خطبے کے دوران اٹھا کے کہا تھا کہ تم نے 2 رکعت پڑھی ہیں، اس نے کہا نہیں، فرمایا 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ تو خطبہ بھی اگر جمعے کا شروع ہے تو 2 رکعت بندہ پڑھ کے بیٹھے گا۔ تو یہ اگر کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، لیکن اگر سنتے ہیں فجر کی مثلا سنتیں ہیں تو اس کی تحیۃ الوضو بھی ہو جائیں گی، تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گا اور سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، تو اسے الگ الگ یہ 2 رکعت کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے سے پہلے کیا 4 سنتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے اگر خطیب آیا نہیں، خطبہ شروع نہیں ہوا تو نفل ہے مطلق، 2 کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 4، 6، 8، 10 جتنے نوافل پڑھ سکتا ہے پڑھ لیں، کیونکہ صحابہ کرام جب آتے اور جب تک خطیب نہ آ جاتا وہ نفل پڑھتے مسجد نبوی میں، یعنی سنتیں کہہ لیں اسے، نفل کہہ لیں، تو رکعات جو ہے بغیر اس کی حد بندی کی ہے، لیکن جب خطیب آ کے خطبہ دے رہا ہو تو پھر 2 رکعت لازمی پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے پھر بندہ بیٹھے، کم از کم 2 رکعت ہے۔ اور جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت کا آپ کا حکم ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھو، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے 4 رکعت جمعے کے بعد پڑھی جائیں گی۔ پہلے 4 سنتیں ثابت نہیں ہے کہ جیسے ظہر کی 4 سنتیں ثابت ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ تیسری رکعت میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ تیسری رکعت میں یعنی 4 رکعت اگر نماز پڑھنی ہے تو دوسرے اتحیات کے بعد تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا ثابت ہے؟ دیکھیں اکثر جو عمل ہے آپ کا وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے تیسری رکعت میں کوئی اور سورت نہیں پڑھی جائے گی، پہلی 2 رکعتوں میں جو آپ کا عمل ہے وہ سورت ملائی جائے گی اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے مہینے ہم نے ایک عبادت ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اور عبداللہ ابن سلام کی حدیث کہ اطعموا الطعام وصلوا افشوا السلام، اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو، اور سلامتی کے ساتھ جب لوگ سو رہے ہوں رات کو نماز پڑھو تو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عصر کے بعد قضا نماز یا کوئی نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کے بعد مطلق نفلی نماز منع ہے، سبب ہو کوئی تو پڑھ سکتے ہیں، یا سے قضا ہے یا پھر بندہ تحیۃ المسجد میں جا کے بیٹھنا ہے اور تو پھر تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن مطلق نوافل جو ہے وہ منع ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عثمان بھائی کا سوال رہ گیا، اس کا جواب نہیں میں دے سکا۔ اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر دونوں جماعتیں 2 نمازیں اکٹھی کی جائیں تو سنتیں کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ سنتیں مثلا مغرب عشاء اکٹھی جماعت کی ہے تو کیا اس کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں بعد میں؟ یعنی پہلے بندہ مغرب کی سنتیں پڑھ لے پھر عشاء کی سنتیں پڑھ لیں۔ دیکھیں سنت جو ہے وہ نفلی نماز ہے، جب کسی عذر کی بنا پر نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، فرض نماز کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اجتماع ہوتا ہے تو وقت تو اس کا نکل گیا، اب دوسری نماز کے بعد جو ہے وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد، اب مغرب کی کیسے سنتیں ادا کریں گے؟ مغرب کی سنتیں جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہے، تو مغرب کے عشاء کے بعد وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ عشاء کے بعد ہاں نفلی عبادت ہے، کر سکتے ہیں، سنتیں پڑھ لیں آپ لوگ، یا پھر نوافل پڑھ لیں، تہجد کی نماز بھی ہے، وتر کی نماز رات کی نماز کا حصہ ہے، اس کے ساتھ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے اصل یہی ہے کہ جمع جب نماز کی جاتی ہے تو اس میں سنتیں نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ نے مزدلفہ کے مقام پہ جب آپ نے جو ہے وہ مغرب عشاء اکٹھی کی تو آپ نے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی اس رات۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو کمزوری یا ذوق کی وجہ سے کوئی نماز رہ جائے اور وہ کیا عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا ظہر کی سنتیں جو ہیں نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، سنا ایک حدیث میں آیا۔ جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل، ایک دفعہ آپ ظہر کے بعد کسی قوم میں صلح کروانے گئے اور آپ کی جو 2 رکعتیں رہ گئیں تو پھر آپ نے عصر کے بعد پڑھی، اور آپ کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشگی اس پہ اختیار کرتے، پھر آپ ہمیشہ وہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ خاص ہے میرے لیے، تو امت کے لیے نہیں ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز پڑھے۔
اگر ظہر کی پہلی سنتے رہ گئی تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا اسی وقت پڑھ لیں، لیکن دوسری نماز کا اگر وقت ہو گیا تو پھر وہ پہلی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، پھر وہ نوافل ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کے لیے شاید خاص تھا جو آپ نے پھر عصر کے بعد پڑھی، اور پھر کسی اور صحابی کا اس پہ عمل نظر نہیں آتا، بلکہ ایک امہات المومنین میں سے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ عام امت کے لیے ہے یا آپ کے لیے خاص ہے، تو آپ نے کہا یہ میرے لیے خاص ہے، تو آپ وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ امتی کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے جائز کہ عصر کے بعد کوئی نماز پڑھیں، باقی اگر سنتے رہ گئی تو اسی وقت پڑھ لی جائیں، اگر اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو ان کا سنتوں کا وقت نکل چکا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال ہے کہ سنت یا نوافل نماز کے سجود میں دعا مانگی جا سکتی ہے اپنی زبان میں؟ جواب یہ ہے کہ اپنی زبان میں نہیں، نفلی عبادت ہو، سنتیں ہوں یا نفل ہوں یا فرض ہوں، نماز کے اندر عربی میں ہی دعائیں ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، ایک بندہ لیٹ آیا، آپ نے فرمایا کون اس پہ صدقہ کرے گا؟ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی تاکہ انہیں 27 درجے یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ملے۔ سوال ہے کہ جمعے کی سنتیں وغیرہ کتنی ہیں؟ دیکھیں، عام ظہر کی تو الگ ہیں، جمعے کی نماز جو ہے اس سے پہلے جو ہے نماز جمعے کے خطبے سے پہلے کوئی خاص سنتیں نہیں، جیسے ظہر میں سے پہلے 4 سنتیں ہیں، اس سے پہلے مطلق نوافل ہیں، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی بندہ پڑھ لے خطیب کے آنے تک۔ خطیب جب آ کے شروع کر دے گا خطبہ تو پھر بندہ جو ہے وہ خطبہ سنے۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے جمعے کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائیں جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ سوال ہے کوئی عشاء کی نماز جو ہے وہ رات تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی حرج ہے۔ تہجد کا وقت فجر کی اذان تک ہے، اور اگر وہ تہجد پڑھتے ہیں فجر سے پہلے تو نماز عشاء کا وقت فوت ہو چکا ہے، نکل چکا ہے۔ عشاء کا وقت جو ہے الی نصف اللیل، آدھی رات تک ہے، تو بلا وجہ جو ہے وہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار بندہ اگر لیٹ ہو جائے تو نصف اللیل سے زیادہ مؤخر نہ کرے عشاء کی نماز جو ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے مسجد میں فرض نماز پڑھی جائے، اور تہجد کی نماز گھر میں، نفلی نماز گھر میں ہوتی ہے اور فرضی نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تہجد کا وقت پوچھا کب تک ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک۔ فجر کی اذان جب ہوئی تو وقت ختم ہو گیا، وطر کا وقت بھی ختم ہو گیا، بعد میں قضا رہ جاتی ہے وطر کی، جو 3 رکعت جو وطر پڑھتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گا اشراق کے وقت۔ سوال ہے کہ عشاء کے ساتھ اگر بندہ وطر پڑھ لے تو کیا رات کو تہجد پڑھ سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جی پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے وطر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھی ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ رات کو اگر اٹھنا ہو، روٹین ہو، تو پھر وطر کو جو ہے تہجد کے بعد پڑھا جائے، آخری نماز جو ہے وطر بنائی جائے۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اپنی آخری نماز جو ہے وطر ہونی چاہیے۔ تو اگر لیکن بندے کو جاگ آ گئی ہے اور وہ روٹین نہیں ہے اس کی، وطر پڑھ کے سویا تو اٹھ کے پڑھ سکتا ہے وہ نماز، پھر دوبارہ اسے وطر کو توڑنے یا دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سنتیں جہاں فرض پڑھے وہیں پڑھ سکتے ہیں یا جگہ بدلیں؟ دیکھیں وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جگہ بدلتے جو ہیں اس لیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زمین جو ہے گواہی دے گی، جہاں پہ بھی عبادت ہوئی ہے قیامت کے روز گواہی دے گی، اس لیے لوگ جو ہیں وہ سنتے کہاں بدل کے جو ہے جگہ بدل کے پڑھتے ہیں، اور درمیان میں یقیناً اذکار وغیرہ بندہ پڑھ کے فوراً جو ہے سنتے شروع نہ کرے، پہلے اذکار نماز فرض کے بعد جو ہے اذکار پڑھے اور اس کے بعد جو ہے سنتے پڑھے۔ جگہ بدلنا جو ہے اس اعتبار سے بہتر ہے کہ زمین جتنی بھی جہاں بھی عبادت ہوگی وہ گواہی دے گی قیامت کے روز۔ واللہ تعالی عالم۔ سنتیں اور نوافل جو ہے بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ملتا ہے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے پورا ثواب ملتا ہے اگر وہ بیٹھ کے بھی پڑھے۔ تو بیٹھ کے نماز پڑھنا جو ہے اس میں آدھا اجر ملتا ہے، تو بغیر ضرورت کے جو ہے اگر خاص کر بندہ بیمار نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا نفلی نماز اور سنتے تو آدھا اجر ملے گا، اور کھڑا ہو کے پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، بیٹھ کے جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے الا عذر کے تحت۔ عذر کے تحت انشاءاللہ پورا ہی ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کا سوال ہے کہ میں اشراق کی نماز کے ساتھ چاشت کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو جواب یہ ہے اشراق اور چاشت ایک ہی نماز ہے۔ اردو میں یا فارسی میں اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں، عربی میں اشراق یا ضحیٰ کہتے ہیں، یا اردو میں اشراق کہتے ہیں اور ساتھ جو ہے چاشت فارسی میں کہتے ہیں۔ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، ضحیٰ کی،
یہ نماز ایک ہی ہے۔ صلاۃ الاوابین بھی اسے کہا جاتا ہے، اگر تھوڑا سا وقت لیٹ کر دیا جائے، جس میں جو ہے 10-11 بجے کا ٹائم، جب گرمی زیادہ ہو جائے تو اسے صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ اور صلاۃ الضحیٰ جو ہے اشراق کی نماز جو ہے، سورج جب سوا نیزے کے برابر ہو جائے طلوع کے بعد، تو اسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو نماز ایک ہی ہے جو 2 رکعت سے 8 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ 2 ادا کرنی چاہیے، 4 اکٹھی؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ 2 کر کے ادا کی جائیں۔ اس میں آپ تحیۃ المسجد کی بھی جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں، اور اس حدیث پہ بھی عمل ہوگا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، لیکن 4 پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت سنتے ہیں اکٹھی پڑھنا چاہے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت پڑھے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ جو بندہ رات کو وطر پڑھے بغیر سو گیا اور سوچا کہ رات کو اٹھ کے پڑھوں گا، پھر پڑھے نہیں اور سو گیا، تو فجر ہوگی تو کیسے وطر پڑھے گا؟ وہ وطر فجر کی نماز کے بعد جب اشراق کا وقت ہوگا، چاشت کا، نماز ضحیٰ کا وقت، اس وقت وطر کی قضا ہوگی، اور جفت تعداد میں اگر ایک وطر پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر وطر کے ساتھ 4 نفل پڑھتا ہے تو وہ پھر جو ہے 5 یعنی وطر پڑھتا ہے تو 6 رکعت پڑھے گا، اگر 8 رکعت کے ساتھ وطر پڑھتا ہے، 9 پڑھتا ہے رکعتیں، تو پھر وہ جو ہے 10 رکعتیں پڑھے گا۔ تو اتنے جتنا وطر پڑھتا تھا، یعنی ایک وطر ہے اس کے ساتھ ایک رکعت اضافی پڑھنی ہوگی، اور جتنے 3 زیادہ لوگ 3 وطر پڑھتے ہیں، یعنی 2 نفل ہوتے ہیں اور 1 وطر ہوتا ہے، تو 4 رکعت جو ہے اب چاشت کے وقت ادا کر لیں گے تو یہ وطر کی قضا ہوگی۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اور اگر 3-4 منٹ سورج طلوع ہونے میں ہوں اور فجر کی نماز رہتی ہو تو فرض پڑھ لینے چاہیے، اور پھر اشراق کے بعد یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد جو ہے 15 منٹ بعد جو ہے وہ جب 1 نیزے کے برابر سورج آ جائے تو پھر جو ہے وہ سنتے جو فجر کی رہ گئیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے بندہ بعد میں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اگر عشاء کی نماز رہ جائے اور رات میں بھی آنکھ نہ کھلے اور صبح فجر میں کھلے تو وہ کیسے قضا ادا کرے گا؟ کیا وطر بھی ادا کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز پہلے پڑھے گا، یعنی پورے فرض پڑھے گا، فجر سے پہلے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر وہ فجر کی نماز ادا کرے گا۔ وطر جو ہے وہ اس کی قضا جو ہے، چاہے وہ فرض رہ گئے ہوں یا فرض پڑھ لیے ہوں اور وطر نہ پڑھے ہوں، اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ 3 وطر پڑھتا ہے تو 4 رکعت چاشت کے وقت، اشراق کے وقت وہ پڑھے گا، کیونکہ جو ہے وطر کا وقت جب نکل جائے تو اسے پھر طاق عدد میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو اگر 3 پڑھتا ہے تو 4 پڑھے گا، اور اگر جو ہے وہ زیادہ پڑھتا تھا، مثلا 5 رکعت پڑھتا تھا وطر کے ساتھ، نفل بقائی 4 پڑھتا تھا، تو وہ پھر 6 رکعت ادا کرے گا۔ اسی طرح جو ہے اسے 1 پلس کر لی جائے گی۔ اگر کوئی 1 وطر پڑھتا تھا تو 2 رکعت وہ پڑھے گا اشراق کے وقت، اور فرض جو ہے وہ قضا نماز کی وہی پڑھے جائیں گے، سنتے نہیں پڑھی جائیں گی اس میں۔ اور ترتیب جو ہے وہ بعض اہل علم کے ہاں واجب ہے کہ فجر سے پہلے اسے عشاء پڑھنی چاہیے، پھر فجر پڑھنی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ یہ سوال ہے کہ مسجد میں سنتیں ادا کرنے کے لیے جہاں فرض کی ہیں جگہ بدلنی چاہیے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں امام کے بارے میں تو ایک حدیث آتی کہ امام اسی جگہ نماز نہ پڑھے، شاید اس میں کوئی حکمت ہو۔ باقی جو حدیث معموم کے بارے میں وہ شیخ بن باز کہتے ہیں وہ صحیح، صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور شاید حکمت یہ ہے کہ زمین گواہی دے گی، جہاں بھی عبادت کی ہے وہ زمین قیامت کے روز گواہی دے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین کا حصہ جو ہے وہ گواہی دی۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ بدل لیتے ہیں نماز فرض کے ادا کرنے کے بعد سنتوں کے لیے جگہ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے وارد ہے کہ وہیں پہ وہ جو ہے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی یہ واجب نہیں ہے، اور تبدیل اگر کوئی کر لے جگہ تو کوئی حرج نہیں، جو وہیں پہ سنتے ادا کرنا چاہے وہیں پہ بھی کر سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ سوال ہے کہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، عصر کے بعد نفلی نماز نہیں ہے۔ طواف اگر کسی نے کیا تو اس کے بعد وہ طواف کی 2 رکعت پڑھ لے گا۔ اسی طرح کوئی مسجد میں گیا اور بیٹھنا چاہ رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، لیکن مطلق نوافل نہیں ہے عصر کے بعد۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ تو اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے نفلی عبادات کے لیے کیا تہجد، اشراق، عصر سے پہلے کی سنتیں کافی ہیں؟ دیکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے جو عظیم چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے ان پہ پابندی کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا۔ اس کے بعد پھر جتنے زیادہ نوافل پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ منزلیں قرب کی طے ہوں گی۔ تو یہ کہنا کہ یہ کافی ہے، یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ کے سامنے جو ہے نوافل کہنا کہ یہ کافی ہے یا وہ کافی ہے،
یہ تو پھر نہیں، یہ تو پھر جو سالک ہے یا رستہ پکڑنے والا ہے اللہ کی طرف کا، اللہ کے قرب کی، جس کو لذت شیرنی وہ مل جائے تو پھر وہ اکتفا نہیں کرتا، پھر وہ بڑھتا ہی جاتا ہے آگے۔ تو اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے صرف نفلی عبادت نہیں، پہلے فرائض ہیں اور ساتھ پھر یہ تہجد ہے، اشراق ہے، عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد ہے، اللہ کا ذکر ہے، بہت سی چیزیں ہیں، نفلی عبادات ہیں، لوگوں پر احسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کرو، دنیا سے قلبی تعلق نہ بناؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وزہد فی ما ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بھی زہد اپناؤ، اس میں بھی رغبت نہ رکھو، تو یحبک الناس، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جب جمع کی جاتی درمیان میں سنتے نہیں پڑھی جاتی، پھر وہ جمع نہ ہوئی، درمیان میں تو فاصلہ آ گیا، درمیان میں تو نفلی آ گئی نماز، وہ جمع بین الصلاتین تو نہ ہوا، درمیان میں نفل آ گیا، جمع تو اسی طرح ہوگی نا، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھیں گے، درمیان میں کوئی اور نماز نہ ہوگی تو سنتے نہیں پڑھی جائیں گی پھر مغرب کی، اگر نماز جمع کریں گے، مسافر ہیں یا بارش کی وجہ سے اگر نماز اکٹھی کی جا رہی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو اپنے گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں آئے کئی سوالات کے جوابات دے رہے تھے، جنہیں ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر لوگوں کے مزید استفادہ کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دن رات میں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان سب کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں، نمازوں کو بھی ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں، جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کا معنی مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔